بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت بابرکت اور عظمت والے مہینے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے ماہ رجب۔ ناظرین، رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، رجب انہی میں سے ایک ہے۔ ناظرین، حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں نیک اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور گناہوں سے خاص طور پر بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی کوتاہیوں پر توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کریں۔ رجب کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور رمضان کو امت محمدیہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ گویا رجب ہمیں رمضان کی تیاری کا پیغام دیتا ہے۔ ناظرین، اس مہینے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہمیں روحانی طور پر پاک کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ رمضان کا انتظار تو کرتے ہیں لیکن تیاری نہیں کرتے۔ رجب اور شعبان ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ رمضان سے پہلے اپنے دل، نیت اور اعمال کو درست کیا جائے۔ رجب کے مہینے میں نفل عبادت کی بہت اہمیت ہے۔ نفل نماز، تلاوت قرآن، درود شریف اور ذکر الہی انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ خاص طور پر استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ دن میں بار بار یہ کہنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ناظرین، یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر انسان سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رجب کے مہینے میں روزے رکھنا بھی باعث اجر ہے، خاص طور پر نفلی روزے۔ اگر پورا مہینہ ممکن نہ ہو تو کم از کم چند دن ضرور روزے رکھیں۔ اس سے نفس کی تربیت ہوتی ہے اور اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص فرض عبادت مقرر نہیں، نہ ہی کوئی مخصوص نماز جو لازم ہو، لیکن جو بھی نیکی کی جائے وہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی بن جاتی ہے۔ اسی لیے بدعت سے بچتے ہوئے سنت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد ضرور کریں۔ یاد رکھیں، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، رجب ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی ہم سنبھل سکتے ہیں، ابھی ہم اپنی نمازوں کو درست کر سکتے ہیں، ابھی ہم اپنے دلوں سے حسد، کینہ اور نفرت نکال سکتے ہیں۔ آئیں اس بابرکت مہینے میں اللہ سے عہد کریں کہ ہم گناہوں سے دور رہیں گے، سچ بولیں گے، والدین کی خدمت کریں گے اور کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ ناظرین، اب ماہ رجب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہمیں خاموشی سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اگر ہم نے اس مہینے میں کچھ نیکیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ انہیں قبول فرمائے، اور اگر کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو ابھی بھی در توبہ کھلا ہے۔ رجب کا رخصت ہونا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اب شعبان آنے والا ہے، اور پھر بہت جلد رمضان المبارک۔ یہ آخری لمحات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں، اخلاق اور نیتوں کو درست کر لیں، تاکہ رمضان ہمیں بدلا ہوا، صاف دل اور مضبوط ایمان کے ساتھ ملے۔ آئے رجب کے ختم ہوتے لمحات میں اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کریں کہ اللہ، اگر ہم سے اس مہینے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما، اور جو تھوڑی بہت نیکیاں ہم نے کی ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں آنے والے مہینوں میں بھی اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ رجب کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک تک ایمان و صحت کے ساتھ پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔